إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان من بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفقے کے سلسلے میں روایت بھی ہے اور اجماع بھی ہے فقہا کے درمیان. اگر خاتون اپنی زوجہ اپنے وظائف پہ عمل کر رہی ہے اور شوہر نفقہ نہیں دے رہا ہے، چاہے نہیں دے سکتا ہے فقیر ہونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کے نہیں دے، حد تک تو زوجہ کو طلاق کا حق ہے. لیکن جن مورد حرج ہے، عسر ہے، اس پہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان. ایک روایت ہے کہ حضرت سے کسی نے کہا، لام لام امر ہے یہاں پر سیرے میں، اس روایت میں، اور ایک جماعت سے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر حرج کا سبب یا اس مرد کے ساتھ اس خاتون کی زندگی حرج کا سبب بن رہی، یہاں پر حاکم شرع کو اذن حاصل ہے کہ وہ طلاق کی اجازت دے دے، ولو روایت نہ آئی ہے. ظاہر جو صاحب عروہ کی کتاب سے ہمیں ہوتا ہے وہ یہ کہ خود صاحب عروہ بھی اس نظریے کو قبول کرتے ہیں، اور معاصر فقہا اور مراجع عظام جو مشہور نے متعدد جگہ پر جہاں پر حرج کا مسئلہ تھا خاتون کے لیے طلاق کی اجازت دی ہے. نہ کہ اس لیے کہ خاتون نہیں چاہتی اس کے ساتھ رہنا، یعنی اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا حرج کا سبب بن رہا ہو، شدید حرج کا سبب بن رہا ہو. اور روایت بھی وعاشرهن بالمعروف، معروف یعنی متعارف، یعنی عام طور سے جس طرح سے زن و شوہر آپس میں عام طور سے رہتے ہیں اس طرح سے اگر رہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مسئلہ ہے. میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر حرج کا سبب ہو اور شدید حرج کا سبب ہو تو یقیناً فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے کر خاتون طلاق لے سکتی ہے. بعض نے حتیٰ یہ نظریہ بھی دیا ہے کہ اگر حرج کا سبب ہے تو بقاء زوجیت بھی باقی نہیں رہتی، لیکن یہ فقیہ کی ضرورت، میرا نظریہ کہ فقیہ سے اجازت کی ضرورت ہے. شاہد میں صرف عدالت شرط ہے، کس کے لیے شہادت دے رہا ہے. ایک عام
ایک حمال ہے، ایک بقال ہے، ایک مرجع تقلید کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہد میں صرف عدالت شرط ہے۔ نظائر بھی اس کے موجود ہے۔ خداوند عالم نے عام لوگوں کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ محشر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی مدعی ہو جائے، ادعا کرے، تو اس کو ایک شاہد کی ضرورت ہوگی۔ جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ دیوار سے کہتے ہیں کہ دروازے سے کہتے ہیں کہ دیوار سنے، یہ ایک سے کہتے ہیں دوسرا سنے۔ شاید خداوند عالم نے اس عنوان سے اس کو فرض کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اگر امر کریں، حکم کریں کہ شہادت دیں تو کافی ہے دیے۔ اگر اس کی گردن پہ وجوہات شرعیہ تھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے یعنی اس کے چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے فدیہ ہو، چاہے کفارہ ہو۔ اگر معلوم ہے کہ اس کی گردن پر تھا تو اس کے ترکے سے، میت کے ترکے سے اس کو پہلے نکالا جائے گا، پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک فقیہ جامع شرائع سے اجازت کی ضرورت ہے۔ مفصل عربہ میں اور دیگر جگہوں پہ مفصل تفصیل اس کی موجود ہے۔ الولد للفراش قانون ہے۔ اگر علم ہو تو کوئی حجت کام نہیں آتی، لیکن حکم شرعی، لیکن یہ یقین اگر مثال کے طور پر مرد اور عورت کو ہے تو یہ ان کے لیے، یعنی وہ اس حمل سے ارث نہیں لے سکتے، لیکن دوسرے کے اوپر حجت نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو یقین ہو تو اس کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اور کوئی امارہ یا کوئی قانون یقین کے مقابلے میں نہیں آتا۔ اگر زن و شوہر یقین ہو جائے کہ یہ حمل جو ہے، یہ حمل جو ہے ان کا ہے، تو یقین اگر ان کو ہو جائے تو اس بچے سے وہ ارث نہیں لے سکتے۔ لیکن اس کے جو اصل والدین ہیں الورد والفراش کے حکم کی وجہ سے وہ اس سے لیں گے، کیونکہ بالاخره ان کے پاس علم نہیں ہے اور اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ الولد للفراش کے حکم کی وجہ سے ہم آ کر کسی کے ادعا کے بنا کے اوپر کسی جنین کو کسی اور سے منسوب نہیں کر سکتے۔ ہاں ان کو یقین ہے، ان کے لیے
یہ حجت ہے، لیکن وہ آ کے مجمع میں کہیں لازم نہیں ہے، جائز بھی نہیں، نہیں ان کے لیے حجت۔ دوسرے لوگ اسی الولد والفراش کے حکم پر عمل کریں۔ کہ معلوم نہیں ہے، جہل مرکب ممکن ہے ان کا یقین، جہل مرکب بھی یقین ہوتا ہے۔ جس نے بھی مستقیماً سخت کیا، وہ مثلا ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے سخت ہوا جنین، تو وہ قاتل ہے، وہ دیت دے گا۔ ڈاکٹر نے دوا لکھی، خاتون نے دوا کھائی، خاتون خود مباشرتاً اس نے دوا کھائی، لہٰذا وہ سخت کا کفارہ دے گی۔ ہاں مثلا اس نے ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، خاتون نے خود کھائی، لیکن یہ خاتون جو ہے ذہنی طور سے مریض ہے، تو یہاں پہ ڈاکٹر اس کا پھر سے ضامن ہو جائے گا۔ جس نے اس جنین کو سخت کیا وہ ضامن ہے دیت دینے کے لیے۔ نماز جمعہ میں تو شرط ہی جماعت ہے، بغیر جماعت کے امکان نہیں کہ نماز جمعہ ہو سکے۔ ہاں نماز جمعہ تو جہری ہے، یعنی بلند آواز میں پڑھی چاہیے، لیکن نماز ظہر جو جمعے کے دن پڑھی جائے ولو فرادہ پڑھ رہا ہے، مستحب ہے، قربہ میں موجود ہے کہ اس کو جہر سے پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز کو جمعے کے دن۔ اب تک کچھ فقہا نے اشکال کیا لیکن اجماع نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ظہر کی نماز چاہے جماعت سے چاہے فرادہ روز جمعہ ظہر کی نماز جہر سے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بلند آواز۔ اگر معموم آواز سن رہا ہے امام کی تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سورے کو پڑھے۔ اگر رکوع میں پہنچ گیا ہے امام کے تو وہ رکعت حساب ہو جائے گی۔ ہاں اگر رکوع میں نہیں پہنچا، سجدے میں پہنچا ہے تو وہ رکعت حساب نہیں ہوگی، وہ اگلی رکعت میں امام کے ساتھ سے۔ شوفوا اللي قلتوا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، في الأئمة أنا مو ببالي أكو أنهم يفرقون بالنبي، نعم أكو، ولكن في دیکھیں انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام هذا التفريق جعل میں ہمیں ائمہ کے لیے تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن رسول اکرم نے ہاں فرق گزارتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ جو نافلہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے یہ نافلے کے لیے ہے۔ من كان يصلي الصلوات المفروضات بجماعة
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب نماز جماعت پڑھتے تھے تو تیز پڑھتے تھے، اور اسی طرح امیر المومنین نے وصیت کی نماز امام جماعت کیونکہ نماز جماعت تیز پڑھے. اور جب آپ غیر اور جب آپ مستحب نمازیں پڑھتے تھے تو آپ بہت دیر رکوع کرتے تھے، بہت دیر سجدہ کرتے تھے. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی روش کو ہم دیکھیں اور ان کی 8 رکعت نوافل کو سوچیں، اس بہت طولانی سجدہ، بہت طولانی کو، تو یقیناً اتنا ہی وقت ہو جائے گا جتنا دونوں نماز کے درمیان نوافل کے لیے ہے. یعنی انسان جو ہے اگر نماز ظہر کو پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ نماز عصر کو اس لیے دور کرے کچھ اور کام میں لگے. نہیں، نوافل پڑھ رہا ہے ایک الگ بحث ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی افضل عمل ہے کسی وجہ سے تو نافلہ پڑھے. انما ہے روایت میں، انما لمکان جو نافلے کی جگہ پر ہے یہ فاصلہ، لہذا نماز ظہر پڑھ کے فوراً نماز عصر شروع کر سکتا ہے اگر کوئی اور کام نہیں ہے. اس کو کام ہے یعنی نافلہ پڑھنا ہے، کوئی اور مستحب کام کر رہا ہے وہ تاخیر کر سکتا ہے. غالباً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دونوں نمازوں کے درمیان فرق کرتے تھے اور نافلہ پڑھتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام احیاناً اکثر نماز کو ملا کے پڑھتے تھے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کبھی کبھی نماز ظہرین اور نماز مغربین ملا کے پڑھی، بغیر کسی سفر کی وجہ سے، بغیر کسی بارش یا طوفان کی وجہ سے. تو دونوں چیزیں ہیں. نماز عبید اصلا نماز نہیں ہے، صرف روایت میں چونکہ اس کو نماز کہہ دیا گیا لہٰذا ہم نماز کی. تو اللہ صرف تکبیرات اور دعا ہے، کیونکہ نہ حمد ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، کوئی چیز نماز کی اس کے اندر نہیں. اس کو جو نماز کہا گیا ہے مجازی طور پہ کہا گیا ہے. وہ اللہ نماز و بیت اصل میں ذکر ہے اور دعا ہے. رکوع اور سجدہ تو نہیں ہے اس میں. جو لا تعاد الصلاۃ کی جو 5 چیزیں بتائے، نہ اس طہارت پہ کی بات، نہ رکوع، نہ سجدہ، صرف قبلہ اس کا نماز میت میں. وَإِلَّا ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نماز میت میں شرط نہیں ہے سوائے قبلے کے، لہٰذا اس کو نماز نہیں کہیں گے، لیکن مجازی طور پہ ہم کہتے ہیں نماز میت. وَإِلَّا اصل میں دعا ہے. ہر شے کے لیے مراتب ہیں.
इसी तरह रिस्क अता करने के भी मरातब हैं। الآن يقرون مقرر أكو اليوم يقرون هسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا رب يا رب يا رب إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان من